السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی جسے کہتے ہیں کہ ایک دو پر نیک دو۔ یہ مثال منقبت ہوتی ہے سیدھی سیدھی جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے ممبر چترالی صاحب پہ اور مشتاق خان سینیٹر کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس رائٹ ناؤ جو اپوزیشن جماعت ہے تحریک انصاف اور جو حکومتی جماعت ہے پی ڈی ایم، یہ لوگ 350 کے قریب لوگ ہیں نا، سینٹ کو اور اس کو ملا کے صوبائی اسمبلیوں کو ملا لیں تو وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک آدمی کو یہ خیال نہیں آیا، یہ شرم نہیں آئی کہ یار وہ جو خان محمد مری ہے اس کا خاندان کو، اس کے خاندان کو، غریب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ جو عبد الرحمن کھیتران ہے اس کے کنویں سے جو ہے وہ مسخ شدہ لاشیں بھی نکلی ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر نہ بات کرتا ہے نہ پوچھتا ہے۔ ایک آدمی ایسا جو کھڑا ہوا اس مسئلے کو لے کے، اور صرف کھڑا نہیں ہوا، زبانی جمع خرچ نہیں کی عمران خان کی طرح کہ روز ٹی وی پہ آ کے اپنی بوتھی دکھا دی، نال ٹانگ بھی دکھا دی کہ یہ لو جی یہ میری ٹانگ ہے تو میں تو ہل ہی نہیں سکتا۔ اس نے عملی اقدام کیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے پاس گیا، دھرنے میں جا کے بیٹھا، ان لوگوں کی آواز بنا، پارلیمان کے اندر بھی زمین کے اندر بھی، اور اس نے وہاں پہ جا کے ظالم اور جابر وڈیروں کو للکارا، سول انتظامیہ کو متحرک کیا، بالآخر اس نے اس کے خاندان کو رہائی دلوائی۔ یار جو ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے تو یہ باقی 300 350 گوبیاں کس مرض کی دوا ہے؟ کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ عوام الٹے سیدھے ایڈونچروں میں پڑھنے کے بجائے یہ اپنے لوگوں سے پوچھے نا، پوچھے عمران خان سے کہ کیا تم نے کیا ہے؟ تمہارے 150 کے قریب تمہارے جو ہے وہ ایم این ایز موجود ہیں قومی اسمبلی میں، جن کے 70 کے تو چلو تم نے استعفے واپس لے لیے، باقیوں کے ابھی نہیں ہوئے، اس پہ اسٹے آرڈر آ گیا ہے۔ ان 70 نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں عمران خان نے خود آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے ساتھ ہی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے سیاسی ضرورت ہوگی عمران خان کی، اس کو اسپیس کریٹ کرنی ہے اپنی پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر، لیکن یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عوام کو پہچاننا چاہیے ہے کہ عوام کا حقیقی ہمدرد کون ہے، حقیقی طور پہ عوام کے مسائل کا ادراک کیسے ہے، کون ان مسائل کو حل کروا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت بڑی نہیں ہے، میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ آخر میں مشتاق خان صاحب نے جو دھرنے کے شرکا سے خطاب کیا ہے وہ آپ سن لیں، مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ یہ محل کی بچی آپ دیکھ لیں، اس کی ماں کو لاپتہ کیا گیا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اس بچی کی ماں کو، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی کہ اس بچی کی ماں کو گھر سے اٹھایا گیا۔ وہ کوئی پہاڑ میں نہیں تھی، کسی غار میں نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی بندوق نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی، اس کو اٹھایا گیا ہے، اس کو غائب کیا گیا ہے۔ یہ بچے ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا ان لوگوں کے سینوں کے اندر دل ہے؟ کیا ان کے اندر انسانیت کی شرف اور رمق باقی ہے؟ کیا یہاں کوئی عدالت ہے؟ کیا یہاں کوئی قانون ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ ریاستی جبر ہے، یہ سرکاری دہشت گردی ہے۔ ہم اس کو مذمت کرتے ہیں۔ یہ بچی میری بچی ہے، یہ بچی ہم سب کی بچی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اس کے ساتھ ہے۔ ظلم کا یہ نظام ختم ہوگا، یہ تاریخ رات ختم ہوگی، اشرافیہ کا یہ راج ختم ہوگا۔ یہ وطن میرا ہے، آپ کا ہے، ہمارے ان بچوں کا ہے۔ انشاءاللہ اس وطن کی اختیار اپنے ہاتھوں میں لیں گے، ان ظالموں سے اپنے ہاتھوں میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آئیے، سونے کا وقت، غفلت کا وقت گزر چکا ہے، بیدار ہو جائیے اور اپنے حقوق اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے جدوجہد کیجیے۔